میں غیر مرئی قسم کے قصے کہانیوں پر یقین نہیں کرتی اور نہ ہی ایسی باتیں سنتی ہوں، لیکن آج کسی سے ایسی کہانی سنی جو دلچسپ لگی تو لکھنے بیٹھ گئی۔ سمیرا میری ہم جماعت تھی، کچھ عرصہ ہم نے ساتھ پڑھا، پھر ان کا نیا مکان بنا تو وہ اس میں چلے گئے، یوں وہ ہم سے دور ایک نئے علاقے میں جا بسے۔ سمیرا کو اسکول بھی چھوڑنا پڑا، میں تو اسے بھول ہی چکی تھی۔ ایک مدت بعد اچانک بازار میں سامنا ہو گیا، تبھی میں اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ مدت بعد کوئی پرانا دوست مل جائے تو خوشی ہی ہوتی ہے۔ میں بھی سمیرا سے مل کر خوش تھی، لیکن وہ مجھے زرد اور پوری طرح صحت مند دکھائی نہ دے رہی تھی۔ پہلے تو وہ تر و تازہ گلاب کے پھول جیسی ہوا کرتی تھی۔ باتوں باتوں میں گزرے دنوں کا احوال پوچھا تو ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، نہ پوچھو کہ ہم پر کیا بیتی۔ ہمارا نیا 2 منزلہ مکان بہت خوبصورت اور کشادہ تھا، لیکن وہ ہمارے لیے مبارک ثابت نہ ہوا۔ وہ یوں بے اختیار میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن ایک ویران سی جگہ پر تھا، ارد گرد چند مکان تھے مگر دور دور تھے۔ دراصل یہ علاقہ نیا نیا آباد ہوا تھا، والد صاحب نے بھی یہاں پلاٹ اسی وجہ سے خریدا تھا کہ ان دنوں زمین یہاں سستی مل رہی تھی۔ سوچا بعد میں ہوتے ہوتے آبادی بڑھے گی اور پر رونق علاقہ ہو ہی جائے گا۔ خیر ریٹائرمنٹ کے بعد رقم ملی تو اس پلاٹ پر انہوں نے گھر بنوانا شروع کیا۔ کچھ جمع پونجی جو پہلے سے بینک میں تھی وہ بھی لگا دی اور کچھ قرضہ لے کر ایک دیدہ زیب رہائش کا تعمیر ہو گئی اور ہم اس میں شفٹ ہو گئے۔ مکان چونکہ نیا اور خوبصورت تھا، ہم بھی بہت خوش تھے، تاہم ارد گرد کی ویرانے سے کچھ وحشت بھی ہوتی تھی۔ میرے والدین نے سوچا کہ اوپر کی منزل خالی پڑی ہے، کیوں نہ کرائے پر لگا دیں، آمدنی ہوگی اور رونق بھی ہو جائے گی۔ جلد ہی 1-2 پارٹیاں آ گئی، لیکن افراد خانہ زیادہ ہونے کے سبب والد صاحب نے ان کو گھر کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ ہفتہ گزر گیا، کوئی نہ آیا۔ ایک روز پھر دروازہ بجا، ایک عورت 2 بچوں کے ہمراہ دروازے پر کھڑی تھی۔ والدہ نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ بولی میں نے کرائے کے لیے مکان ڈھونڈ رہی تھی، آپ کے گھر پر لگے بورڈ پر نظر پڑ گئی، سوچا معلوم کر لوں۔ امی نے کہا اندر آ جاؤ۔ وہ نوجوان عورت اچھی شکل کی لیکن کچھ خستہ حال لگی۔ والدہ نے پوچھا کہ کتنے افراد ہو اور تمہارے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ بولی وہ انجینئر تھے، لیکن ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ افراد کنبہ بس میں اور میرے یہ 2 بچے ہیں۔ مجھے 2 کمروں کا گھر کافی ہے، اگر آپ اوپر کی منزل پر 2 کمرے مجھے کرائے پر دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ کرایہ کہاں سے دو گی؟ تم تو بیوہ ہو اور مالی حالات بھی تمہارے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں، حسب توفیق کرایہ دے سکتی ہوں۔ تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ پرائیویٹ اسکول ہے، اسی لیے صرف 3000 روپے دیتے ہیں، اس میں کھانا پینا کرایہ بچوں کی پڑھائی سبھی کچھ کرنا ہوتا ہے، تمہاری تنخواہ کے برابر تو کرایہ ہے۔ امی نے کہا آپ سچ کہتی ہیں، جتنی میری کل تنخواہ ہے اتنا تو آپ کرایہ بتا رہی ہیں، لیکن میں بیوہ عورت ہوں، بچوں کا ساتھ ہے، اکیلی رہ نہیں سکتی۔ اگر آپ کرایہ آدھا کر دیں تو باقی آدھی تنخواہ میں گزارا کر لوں گی۔ دراصل مجھے کسی شریف فیملی کا سہارا بھی چاہیے، آپ کے مکان میں رہائش سے مجھے تحفظ مل جائے گا۔ والدہ نے اس کی باتیں سن کر روکھا منہ بنا لیا اور بولی بی بی اپنی اوقات سے بڑھ کر رہائش کی خواہش کرو گی تو بھوکوں مرو گی، جتنی چادر ہو انسان کو اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے۔ تم کو اس آبادی میں 1000 کرائے پر گھر مل جائے گا اور 500 میں 1 کمرے والا کوارٹر بھی، لیکن تم بنگلے میں رہنا چاہتی ہو اور کرایہ بھی اتنا کم چاہتی ہو۔ آپا میں اچھے گھر سے ہوں، بس وقت آ پڑا ہے۔ ارے بھائی تو اپنے میکے یا سسرال کیوں نہیں چلی جاتی؟ بچوں کے ساتھ اکیلی کیوں خوار ہو رہی ہو؟ وہ دراصل ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، عورت جھجکتے ہوئے بولی۔ دونوں کے گھر والے راضی نہیں تھے، اس لیے اب وہ لوگ ناتا نہیں رکھتے۔ بھی خوب، لیکن بی بی ہم نے تعمیر کے وقت قرضہ لیا تھا، اسے بھی اتارنا ہے، امی نے رکھائی سے کہا۔ عورت سے پانی تک کا نہ پوچھا، وہ بیچاری پسینہ پوچھتی ہوئی نراش ہو کر چل دی۔ اس واقعے کے چوتھے روز پھر در بجا، امی نے ہی کھولا۔ ایک عورت تھی۔ والدہ نے آنے کا سبب پوچھا، وہ بولی مجھے آپ کا گھر کرائے پر چاہیے۔ والدہ نے دروازے پر کہا
کہ نیا مکان ہے، بہت بڑا کنبہ نہ ہو اور کرایہ بھی 3,000 سے 1 پائی کم نہ ہوگا، ایڈوانس وغیرہ دستور کے مطابق دینا ہوگا۔ وہ بولی منظور ہے، اور کنبہ صرف 2 افراد، ہم میاں بیوی پر مشتمل ہے، ایک بیٹی ہے، اسے 16-17 برس کی عمر میں بیاہ کر اس فرض سے بھی سبکدوش ہو گئے ہیں۔ عورت نے اچھے کپڑے زیبتن کر رکھے تھے اور حلیہ رنگ روپ بھی کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ والدہ نے کہا آئیے مکان دیکھ لیجئے، پسند آئے تو شوہر کو لے آئیے گا۔ وہ عورت امی جان کے ہمراہ سیڑھیاں طے کرتی اوپر چلی گئی، گھوم پھر کر دیکھا، بولی بہت عمدہ ہے، ابھی ایڈوانس لے لیجئے، کل شام کو شوہر کے ساتھ آ جاؤں گی۔ جب شام کو شوہر کے ساتھ آؤ تب ہی ایڈوانس بھی دے دینا، تب تک میرے میاں بھی گھر آ جائیں گے تو مردوں میں بات ہو جائے گی۔ عورت کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا، بولی کیا میں اسے یہاں رکھتی جاؤں؟ پہلے تو والدہ جھجکی، پھر کچھ سوچ کر کہا رکھتی جاؤ، مگر اس میں ہے کیا؟ عورت نے سوٹ کیس کھول کر دکھا دیا، چند جوڑے کپڑوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ کہنے لگی بہن کے گھر سے آ رہی ہوں، بورڈ پڑا تو یہاں آ گئی، اب اسے لے جاؤں گی تو دوبارہ لانا ہوگا، اسی وجہ سے یہاں چھوڑ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اماں نے جواب دیا۔ شام کو وہ عورت دوبارہ آ گئی، کہنے لگی میاں ڈیوٹی سے رات کو 9-10 بجے آئیں گے، میں فی الحال بہن کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں حسب وعدہ اس لیے آ گئی ہوں کہ آپ کہیں مجھے جھوٹا نہ سمجھیں، میں نے اپنے میاں کو فون پر پتہ سمجھا دیا ہے، وہ آ کر بات چیت طے کر لیں گے اور ایڈوانس بھی دے دیں گے، اور اگلے روز ہم سامان لے آئیں گے۔ عورت نے ایسے پکے لہجے میں بات کی کہ امی نے یقین کر لیا۔ اسے کہا کہ آپ اوپر جا کر آرام کر لیں، کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی ہے، چائے پانی وغیرہ جو درکار ہو میں بھجوا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں چاہیے، بس پانی کا جگ اور گلاس مجھے پکڑا دیجیے، پیاس لگی تو پی لوں گی۔ والدہ نے پانی کی بوتل اور گلاس دے دیا۔ والد صاحب نے عورت سے بات نہ کی، یہی سوچا کہ جب اس کا شوہر آ جائے گا بات کر لیں گے۔ وہ عورت اوپر چلی گئی اور ہم اپنے کاموں میں لگ گئے۔ امی نے کھانا بنایا، سب نے کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے، اتنے میں رات کے 9 بج گئے۔ والدہ اور والد اسی انتظار میں تھے کہ اس کا شوہر آ جائے، اس سے بات چیت ہو، یہ لوگ جائیں گے تو ہم بھی سونے چلے جائیں گے۔ رات کے 10 بج گئے، ہم بہن بھائی سونے کو لیٹ گئے، مگر وہ شخص نہ آیا جس کا انتظار تھا۔ تب میرے والدین بھی اپنے کمرے میں چلے گئے کہ آرام کر لیں، جب دروازہ بجے گا تو دیکھ لیں گے۔ اسی وقت وہ عورت نیچے آ گئی، کہنے لگی معافی چاہتی ہوں، میرے شوہر جس فیکٹری میں مینیجر ہے وہ یہاں سے کافی دور ہے، ان کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، رات کا وقت ہے، اکیلی واپس نہیں جا سکتی، برا نہ مانے تو کچھ اور انتظار کر لیجئے، نہ آ سکے تو یہیں سو جاؤں گی، وہ صبح تو آ ہی جائیں گے۔ امی بولی ٹھیک ہے، بچوں والا گھر ہے، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے شوہر آ گئے تو تمہیں اٹھا دیں گے۔ خدا جانے اس عورت میں کیا کشش تھی کہ میری امی اس پر مہربان ہوتی گئی اور اسے رات کو سونے کی اجازت بھی دے دی۔ ابھی گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ اوپر سے دھم دھم کی آوازیں آنے لگی۔ ابو سونے کو لیٹے ہی تھے، اٹھ کر اوپر گئے، ابھی وہ آخری سیڑھی پر پہنچے تھے کہ ان کو باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ حیران ہوئے کہ کب در بجا، کب کس نے دروازہ کھولا اور اس عورت کا شوہر اوپر چلا گیا۔ سیڑھی پر کسی کے قدموں کی چھاپ بھی سنائی نہ دی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ والد صاحب ہمیشہ الماری میں پستول رکھتے تھے۔ وہ اوپر نہ گئے، واپس پلٹے کمرے میں آ کر الماری سے پستول نکالا اور پھر اوپر گئے۔ انہوں نے جو ہی اوپر کی آخری سیڑھی پر قدم رکھا، اس عورت کی اطمینان بھری آواز سنائی دی، ٹھہرو۔ اس کے لہجے اور وہاں کے منظر میں نہ جانے کیا بات تھی کہ والد صاحب کے ہاتھوں سے پستول گر گیا اور وہ بھاگتے اور چلاتے ہوئے نیچے آئے۔ وہ کہہ رہے تھے بھاگو، اس پر تو جن ہے۔ ابو دلیر اور کسی سے نہ ڈرنے والے آدمی تھے، ان کو اس قدر گھبرایا ہوا دیکھ کر ہم سب بھی گھبرا گئے۔ سیڑھی سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ہم سب اس میں گھس گئے، امی اور میں سب سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کمرہ بند کرتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، زینہ پر نظر پڑتے ہی جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ میں نے دیکھا وہ عورت زمینہ اترتی آ رہی ہے، اس کے بال پوری طرح اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس کے چہرے کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس عورت کو دیکھ کر دروازے کے پاس کمرے میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ امی نے صبح بتایا
یہ منظر انہوں نے بھی دیکھا تھا۔ وہ رات انہوں نے آیت پڑھ کر جس طرح گزاری وہ وہی جانتی ہیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جا رہی تھی۔ بہرحال ہم سب اس واقعے کو رات کا کوئی خواب سمجھ رہے تھے، تاہم اب اوپر جانے کی کسی میں بھی ہمت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ ابو نے بتایا کہ جب باتوں کی آوازیں سن کر وہ اوپر گئے تھے، وہ عورت اکیلی بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کے بال اتنے بڑے تھے کہ زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ دوپہر تک کوئی اوپر نہ گیا۔ آخر ہمت کر کے امی ابو دونوں اکٹھے اوپر گئے تو دیکھا کہ پورے گھر میں اس عورت اور اس کے سامان کا نام و نشان نہ تھا۔ خدا جانے کس وقت وہ ہمارے گھر سے چلی گئی تھی۔ ایک ماہ تک گھر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا اور نہ ہی ہم دوسری منزل پر گئے۔ ایک دن ہوا چلی تو گھر میں گرد مٹی چھا گئی۔ امی نے سوچا اوپر کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا، اتنے دن سے وہاں کی صفائی بھی نہیں کی۔ یہ سوچ کر وہ صفائی کرنے پہنچ گئی۔ صفائی کر کے امی کافی خوش تھی اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ آج ہم کو محسوس ہوا وہ عورت جو بھی تھی چلی گئی ہے، اب ہمارا گھر غیر معمولی چیزوں سے پاک ہو گیا ہے۔ شام تک امی ٹھیک رہی، سب سے ہنستی بولتی رہی۔ صفائی کرنے کی وجہ سے ان کے بال اور کپڑے گرد آلودہ ہو گئے تھے۔ دیگر کاموں سے فراغت ملنے کے بعد وہ نہانے چلی گئی۔ جب وہ نہا رہی تھی ان کو کپکپی سی محسوس ہوئی، جیسے سردی لگ رہی ہو، حالانکہ موسم معتدل تھا۔ امی نہا کر آئی، میں نے ان کو چائے بنا کر دی تاکہ سردی کا اثر جاتا رہے۔ موسم تو گرم تھا مگر چائے پیتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئی اور اپنے اوپر گرم چادر تان لی۔ تھوڑی دیر گزری تو چادر کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، جن کو سن کر ہم سب ڈر گئے۔ اسی وقت ابو آ گئے۔ انہوں نے امی کے اوپر سے چادر ہٹائی اور ان کو آواز دینے لگے کہ کیا بات ہے بیگم، لیکن امی نے کوئی جواب نہیں دے پایا۔ وہ اسی طرح منہ سے عجیب سی آوازیں نکالتی رہی، ہاتھ پاؤں بھی کھینچ رہے تھے جیسے ان کو دورہ پڑ گیا ہو۔ پھر وہ بالکل سیدھی ہو کر اکڑ گئی اور آنکھیں بھی پتھرا گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے امی کو کبھی دورہ نہیں پڑا تھا کہ ہم کہتے مرگی ہے یا کچھ اور بیماری ہے۔ بہرحال ابو اسی وقت امی کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں امی کو ہوش تو آ گیا لیکن ان کو اسی وقت بخار چڑھ گیا۔ وہ کمزور اور نڈھال نظر آنے لگی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور اپنی سمجھ کے مطابق دوائیاں دی اور ابو امی کو گھر لے آئے۔ بس اس کے بعد تو جیسے ان پر وہ ظالم کی کتاب کھل گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ امی عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی، ان کی صحت بھی گرنے لگی۔ جب بھی ابو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، کوئی کہتا مرگی ہے اور کوئی کہتا ذہنی مریضہ ہے، ماہر نفسیات سے علاج کرواتے۔ والد صاحب نے کئی ماہر نفسیات سے علاج کروا کر دیکھ لیا، علاج پر ہزاروں روپے لگے مگر ان کو افاقہ نہ ہوا اور بقول ڈاکٹرز کے کہ وہ ذہنی مریضہ بنتی چلی گئی۔ اس کے بعد ابو کو وہم ہو گیا کہ ان کی شریک حیات کی یہ حالت اس واقعے کے بعد سے ہوئی ہے۔ ابو نے اگر وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی اس بات کا برا نہ مانتے اور نہ سنتے، بلکہ ہر ایک کو چپ کرا کر یہی کہہ دیتے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ امی کی بیماری کے بعد انہوں نے مکان کی فروخت کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی اور بالآخر مکان اونے پونے بک گیا، کیونکہ والد صاحب کو گھر بیچنے کی بہت جلدی تھی اور وہ امی کی بیماری کا سبب گھر کو سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں مکان اسیب زدہ ہو گیا تھا، حالانکہ میری والدہ بیماری کے باوجود ہرگز مکان کو فروخت کرنے کے حق میں نہ تھی۔ والد صاحب نے یہ شاندار مکان فروخت کر کے ایک دوسرے علاقے میں معمولی سا گھر خرید لیا اور اس میں چلے گئے، لیکن امی کی طبیعت یہاں بھی سنبھل نہ سکی اور وہ تیزی سے ذہنی مریضہ بنتی گئی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کو ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا۔ امی کا روحانی علاج بھی ہوا، دم درود نذرانے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ عالموں کے چکر میں پڑنے سے بہتر ہے کہ ڈاکٹری علاج ہی کروایا جائے۔ امی کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے کھانا پینا، کپڑے بدلنا، گھر سے باہر نکلنا، ہر تمام کم ترک کر دیے تھے۔ ہر وقت سر پر پٹی باندھ کر اور شلوار کے پانچے اوپر رکھتی کہ زمین سے لگے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ ہر وقت غصے میں رہتی تھی۔ ابو سے ان کو سخت نفرت ہو گئی تھی۔ دیوار پر بھی ان کی شکلیں نظر آتی تھی۔ میرے بھائی کی شادی تایا کی بیٹی سے ہونا تھی۔ ان دنوں امی نارمل نہ تھی تو ان کی شادی والدہ سے چھپ کر کرنا پڑی۔ یہ مکان والد نے امی کے نام سے لیا تھا،
ہمارے ایک ماموں کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہ تھا، جس کو امی بہت یاد کرتی تھی۔ والد بیوی کے مجبور کرنے پر ماموں کو گھر لے آئی۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ بہن بیمار اور ذہنی مریضہ ہے، بجائے پیار دینے کے وہ ان کو تنگ کرنے اور روپوں کا تقاضا کرنے لگے۔ امی نے کئی بار پیسے دیے اور ابو نے رہنے کا ٹھکانہ دیا۔ والدہ نے کئی بار رقم دینے کے بعد آخر غصے میں کہا کہ اتنے پیسے کہاں کرتے ہو۔ والدہ ان پر چلانے لگی۔ ماموں نے چپل اٹھائی اور بڑی بہن کو مارنے لگے۔ امی کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ یہ منظر ہم سے نہ دیکھا گیا۔ ابو فوراً امی کو ہاسپٹل لے گئے، جہاں ان کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ وہاں ان کو الیکٹرک شاک لگتے تھے۔ یہ منظر بہت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ ہم جب ہاسپٹل سے آتے، خون کے آنسو روتے اور سجدے میں گر گرا کر خدا سے دعائیں کرتے۔ آخر دعائیں اثر کرتی ہیں۔ رفتہ رفتہ میری ماں ٹھیک ہونے لگی۔ الٹی سیدھی باتیں بھی کم کرتی تھی، بس ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ ان کے علاج پر ابو نے لاکھوں روپے لگا دیے۔ ماموں ہمارے گھر سے چلے گئے تھے۔ 8 سال بعد ایک روز میرے والد نے ماموں کو مسجد کے باہر بہت خراب حالت میں دیکھا تو تمام ناراضگی بھلا کر ان کو گھر لے آئے۔ اس کے بعد ہم پر امی کی بیماری کی صورت میں مشکلات بڑھتی گئی۔ اتنے چاؤ سے جو مکان میرے والد نے بنوایا وہ بھی گیا اور رقم بھی بیماری پر لگی۔ یہ کہہ کر سمیرہ رونے لگی، بولی خدا جانے ہم سے کیا خطا ہوئی کہ ہم اتنی بڑی آزمائش میں گر گئے۔ ہم تو یہاں تمہارے پڑوس میں ہی اچھے تھے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا دکھ نہ کرو، کوئی واقعہ ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اصل میں جو مصیبت لکھی ہوتی ہے نصیب میں وہ مشیت ایزی سے آ جاتی ہے اور پھر اسی کی مرضی سے جاتی ہے۔ لیکن انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کسی بات کا غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرور آدمی کو لے ڈوبتا ہے۔ اچھے دنوں میں شاید ہم گھر والوں میں سے کسی نے غرور کیا ہوگا جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آفات سے محفوظ رکھے۔ سمیرہ نے کہا تو میں نے بھی آمین کہہ کر اسے گلے سے لگا لیا۔